امریکی جریدے میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ کی وزیر اعظم کون ہوں گی، اور وہ خاتون ہیں اور وہ مریم صاحبہ نہیں ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ لابنگ شروع کر دی گئی ہے، لابیسٹ انگیج کر لیے گئے ہیں، اور اس خاتون وزیر اعظم کا نام بھی منظر عام پہ آ چکا ہے۔ ایک مفصل آرٹیکل شائع ہوا ہے اور اس خاتون کی پوری کی پوری پروفائل، تصاویر اور مختلف عالمی سربراہان کے ساتھ ان کے فوٹوز وہ سارے کے سارے شیئر کیے گئے ہیں، اور یہ خاتون مریم صاحبہ نہیں ہیں۔ اس لیے شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ کے لیے کوئی اچھی خبریں منظر عام پہ نہیں آ رہی، اور اس کے باوجود کہ کل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب میاں صاحب کی دختر نیک اختر کے صاحبزادے کی شادی میں بنفس نفیس شریک ہوئے اور اس کی آڈیوز ویڈیوز ریلیز ہوئیں، تصاویر بھی ریلیز کی گئیں اور پوری دنیا میں چرچا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ خبریں پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے سوشل میڈیا میں دینا شروع کی تو پھر ان تصویروں کو، خبروں کو رکوایا گیا، اور یہ سارے کا سارا کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جناب یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ ذرا اس خبر کا تفصیلی جائزہ لوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خاتون وزیر اعظم متوقع طور پہ کون ہیں، کیونکہ سب کی نظریں ونڈر بوائے کی طرف لگی ہوئی تھیں، لیکن واقعتاً ونڈر گرل جو ہے وہ آ چکی ہیں میدان میں۔ اب ایک اور ونڈر بوائے ہے، کیونکہ مقابلہ بڑا سخت چل رہا ہے اور ایک میاں صاحبان بھی ایک ونڈر بوائے تیار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ وہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ دکھا سجی رہے ہوں اور مار کھا بھی رہے ہوں، اور بالکل اسی طریقے سے جب کسی کو رخصت کرنے کا وقت آتا ہے تو بھرپور طریقے سے اس کی طرفداری کی جاتی ہے، اور اس بات کا بھی کہتے ہیں کہ امکان موجود ہے، کیونکہ جو بھی تبدیلی آنی ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی مرضی کے ساتھ آئے گی، اور اگر وہ اس تبدیلی کو نہیں لانا چاہتے اور ابھی بھی پاکستان کے حالات کو سدھارنا نہیں چاہتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہی رخصت ہو جائے گا، اور وہ کیسے رخصت ہوگا یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا، کیونکہ جو فرمائش آ چکی ہے امریکہ کی طرف سے، صدر ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ غزہ امن بورڈ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور اس میں 60 ممالک کو بھیجا ہے جی انہوں نے اعلامیہ اور چارٹر بھیجا ہے کہ آئیں جناب اس میں شریک ہو جائیں، اور اس میں شرکت کی جو فیس ہے وہ $1 ارب رکھی ہے، ہر ملک کے لیے $1 ارب کی فیس ہوگی، آپ $1 ارب دیں اور اس میں آپ اس غزہ امن بورڈ میں مستقل طور پہ اس کے حصے دار بن جائیں، اور غزہ کی انتظامی اور تعمیر نو کے معاملات کے لیے بنایا گیا جو بورڈ آف پیس ہے اس میں طویل مدت رکنیت کے لیے $1 ارب دینا ہوگا، اور ٹرمپ انتظامیہ نے چارٹر جو ہے وہ 60 ممالک کو بھجوایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ $1 ارب پاکستان کہاں سے دے گا، اور اگر پاکستان $1 ارب دے گا تو وہ کوئی اور ملک ہو سکتا ہے دے دے اگر اس میں جاتا ہے، اور اگر نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کی طرف بھی بڑھنا نہیں چاہتا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو لنچ کیا ہے اس لنچ میں تو آپ نے یہ ساری باتیں مان لی ہیں، اور بلکہ آپ اپنی خدمات خود دے کے آئے ہیں۔ اب یہاں تک تو معاملہ ہے ٹھیک، کیونکہ یہاں پہ آپ کے جو مفادات ہیں وہ چائنا سے نہیں ٹکراتے، کیونکہ چائنا کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے، غزہ میں امن فوج کا حصہ بنے، چائنا کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو بات ہوگی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اصل جو تیسرا ہڈن جو ابھی تک سامنے نہیں آیا وہ ہے سی پیک کو روکنا ہے، اور خطے میں جس خطے میں ہم موجود ہیں پاکستان، اس خطے میں چائنا کے اثر و رسوخ کو اور اس کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکنا ہے، اور جو سی پیک ہے خاص طور پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کو ایکسٹینشن سے روکنا ہے۔ اس کی ایکسٹینشن کیا ہے؟
اس کی ایکسٹینشن ہے افغانستان، اور افغانستان سے آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس، کیونکہ چائنا سے پاکستان اور پاکستان سے افغانستان اور افغانستان سے آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس، یہ پورے کا پورا روٹ بنتا ہے، اور ادھر سے گوادر اور پھر گرم پانیوں میں آگے یہ شارٹیسٹ روٹ ہے۔ تو اس لیے آنے والے دنوں میں جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ جناب بتائیے کہ آپ کس طرف ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے 9/11 ہوا تو پریزیڈنٹ مشرف صاحب سے، جنرل مشرف صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہمارے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جوائن کریں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کو غاروں کے اور پتھروں کے زمانے میں لے جائیں گے اور آپ کو بھی ملیا میٹ کریں گے، افغانستان کی طرح آپ کے ساتھ بھی وہ سلوک کریں گے۔ لہذا اس وقت پرویز مشرف صاحب نے فوری طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو فرنٹ لائن اتحادی کے طور پہ پیش کیا، اور نان نیٹو الائنس کہا جاتا تھا، نان نیٹو اتحادی، ہم نیٹو میں شامل نہیں لیکن نیٹو کے اتحادی بن گئے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو ابھی بھی پاکستان سے پوچھا جائے گا فیلڈ مارشل سے کہ جناب بتائیے سی پیک کے بارے میں بتائیں، اور چائنا کا راستہ روکنے کے بارے میں بتائیں، اور ہمیں اپنی زمین استعمال کرنے کے بارے میں بتائیں۔ تو جب وہ بات آئے گی تو تب جو ہے وہ کروشل ٹائم ہوگا۔ اب اس میں ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے، یعنی کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی، کہ کسی طریقے سے اس کو لنگر آن کیا جائے، اور لنگر آن کرتے کرتے نومبر تک لے جایا جائے، کیونکہ جنوری آ گیا ہے اور نومبر 11ویں مہینے میں امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور مڈ ٹرم الیکشن میں جو ہے وہ بہت زیادہ چانسز، امکانات موجود ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ لوز کر جائیں گے، کیونکہ وہ خود بھی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کا جیتنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ وہ اس دوران کچھ اقدامات کر چکے ہیں۔ میرے سامنے ایک اور خبر پڑی ہے، اس خبر کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک تو وینزویلا والا کام انہوں نے کیا ہے، اور وینزویلا کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو وہاں سے اٹھوایا، اغوا کروایا اور تحویل میں لے لیا، اور وہاں پہ رجیم چینج آپریشن کرنے کی کوشش کی۔ وینزویلا میں احتجاج ہو رہا ہے، مغربی ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اب ان کی اگلی جو ایکسٹینشن ہے وہ جانا چاہتے ہیں گرین لینڈ اور ڈنمارک کی طرف۔ اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب اگلی منزل میری ڈنمارک اور گرین لینڈ ہے۔ یہ یورپ کے اہم ملک ہیں، یورپی یونین کے اور بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہیں، لہٰذا یورپی یونین اور پورا یورپ جو ہے وہ سب کے سب الرٹ ہو رہے ہیں، وہ مزاحمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ٹرمپ نے 10 ملکوں پہ دھمکیاں بھی، ٹیرف کی دھمکی بھی لگا دی ہے، ٹیرف انکریز کر دیا ہے جو مخالفت کر رہے ہیں اس سارے معاملے کی۔ اس کے بعد سچویشن ذرا تھوڑی سی صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی ہے۔ یورپین ممالک جو ہیں وہ متحد ہو گئے ہیں، نیٹو کے ممالک۔ میرے سامنے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ٹرمپ کی ٹیرف کی دھمکیاں انتہائی غیر منطقی ہیں۔ ڈنمارک اور ناروے کے وزراء خارجہ نے نیوز کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ناروے اور اس کے اتحادی اپنے اوپر دباؤ ڈالنے نہیں دیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ ہے جناب اسٹیٹمنٹ ہے نیٹو کنٹریز کی ہے، نیٹو ممبرز ممالک، فوجی اتحاد ہے یورپ کا، اور اس میں ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے، ناروے، سویڈن اور یونائٹڈ کنگڈمز یعنی کہ برطانیہ۔ تو برطانیہ اور جرمن اور فرانس تگڑے ملک ہیں، ناروے ہے، سویڈن ہے، ان سب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حرکت پریزیڈنٹ ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں ڈنمارک کے حوالے سے اور گرین لینڈ کے حوالے سے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم متحد ہو کر مکمل طور پر ڈنمارک کے ساتھ اور گرین لینڈ کے عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یورپ اور یورپی یونین جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈنمارک اور گرین لینڈ کی سوورنٹی پہ کسی قسم کا اور کسی بھی یورپ کے ملک پہ کسی قسم کا اس کے سوورنٹی پہ حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ صورتحال اس وقت بڑھتی جا رہی ہے جی۔ تو ہمارے فیلڈ مارشل کا خیال ہے کہ اگر اس کو لنگر آن کرتے کرتے ہم لے جائیں نومبر تک،
کوئی پیمپرنگ کرتے رہیں اور پھر ٹرمپ صاحب کی ہوا نکل جائے گی اور ہم پھر اگلی امریکی انتظامیہ کے ساتھ معاملات اپنے سیدھے کریں گے. تو یہ ایک کہانی چل رہی ہے. تو اس پہ جی رہے ہیں سبھی کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب اگلی خبر ہے اور وہ آتے ہیں جی ونڈر بوائے ونڈر گرل. بہت تگڑی ونڈر بوائے ونڈر گرل کی چل رہی ہے جی سلسلہ. میرے سامنے آرٹیکل ہے, امریکی جریدہ ہے اور USPA کا اس کا ہے جی, اور اس میں ایک مضمون چھپا ہے اور مضمون شائع ہوا ہے. اور اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اگلی وزیر اعظم, خاتون وزیر اعظم جنرل الیکشن کے بعد کون ہوں گی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وڈ بی آصفہ بھٹو زرداری. اور آصفہ بھٹو زرداری کے بارے میں یہ پورے کا پورا ایک شائع ہوا ہے. اب اس میں انہوں نے کیونکہ جو اطلاع ہے ہمارے پاس, یہ اس آرٹیکل آپ کو دکھاتے بھی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس آرٹیکل میں کیا کیا پایا جاتا ہے. اس آرٹیکل میں تفصیلی ایک رپورٹ ہے اور آصفہ بھٹو صاحبہ کی جو مختلف انگیجمنٹس ہیں مختلف لیڈرز کے ساتھ, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یعنی کہ والد محترم, اور ان والد محترم کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے مختلف جو وزٹ کیے اور ان کے ساتھ انہوں نے کیا جی, ان کی تقاریر کی تصاویر ہیں. یہ آپ ساری کی ساری آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح ہاتھ ہلا رہی ہیں اور تقریریں کر رہی ہیں, اور پھر مختلف, اور پھر مارگریٹ تھیچر کی تصویر ساتھ ہی لگائی ہوئی ہے کہ جو خواتین وزراء اعظم پہلے بن چکی ہیں اور جو پالیٹکس میں. اس کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر اعظم آنجہانی اندرا گاندھی کی تصویر ہے, یہ لگائی گئی ہے. پھر اس کے بعد صدر زرداری کے ساتھ تصویر ہے آصفہ بھٹو صاحبہ کی. پھر جرمن چانسلر کی تصویر ہے, خاتون جرمن چانسلر کی تصویر. یہ سب کچھ تصاویر کا ایک پورے کا پورا تفصیل ہے. پھر عرب حکام کے ساتھ ان کی صدر زرداری کے ساتھ جو وزٹ اور عرب حکام کے ساتھ ان کی جو انگیجمنٹس ہیں وہ تصاویر دکھائی گئی ہیں اور وہ مل رہی ہیں مختلف غیر ملکی وفود سے. تو یہ ساری کی ساری ایک پروفائل سیٹ کیا گیا ہے اور وکٹری کے نشان ہیں, پھر اس طریقے سے ہاتھ کے نشان ہیں اور عوام کے ساتھ مخاطب ہیں. تو یہ ایک تفصیلی سٹوری اس میں شائع کی گئی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پہ محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں آصفہ بھٹو جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ سنبھالیں گی جی, وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالیں گی. اب ایک طرف تو یہ ہے, اور ویسے آصفہ بھٹو جو ہیں وہ اس وقت بھی قومی اسمبلی کی رکن ہیں اور قومی اسمبلی میں ممبر ہیں, اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے معاملات طے ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی باہر سے بھی کوئی نہ کوئی پرچی لے آتی ہے, اور بہرحال وہ لا سکتی ہے, تو پھر اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے جو فاصلے کم ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے, اس کے بعد بھی اس کا خطرہ موجود ہے. تو لہذا شریف صاحب یعنی کہ جناب ہاؤس آف شریف جناب نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کو فکر مند ہونا چاہیے کہ معاملات ان کی طرف جا رہے ہیں, اور مریم صاحبہ جو کہ طے کیے بیٹھی ہیں 100% کہ انہوں نے ہی آنا ہے, کیونکہ ایکسٹینشن وہ کہتی ہیں ہم نے دی ہے, چیف آف ڈیفنس فورسز ہم نے بنایا ہے, تاحیات استثناء ہم نے دیا ہے, فارم 47 ہمارے پاس ہے. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے دونوں دفعہ فیلڈ مارشل کو وہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے لگایا ہے تو یہ ہم ہی کر سکتے ہیں, لہٰذا جنرل صاحب ہمارے سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پالیٹکس بڑی ظالم چیز ہے جی, اور یہ حال ہی میں ہوا. جنرل باجوہ نے ایک طرف وہ ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں
नवाज शरीफ साहब धमकियां दे रहे थे, मरीम साहिबा धमकियां दे रही थी, खुलेआम एक दूसरे के गिरेबान पकड़े जा रहे थे। लेकिन दूसरे ही लम्हे मामलात भी चल रहे थे और उसी जनरल बाजवा के होते हुए दोबारा नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, यानी कि उनके भाई की हुकूमत बन गई और पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई। इसी तरीके से परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी उनका तैयारा भी अगवा करवाया, सब कुछ हुआ, सज़ाएँ भी हुई और उसी के ज़माने में फिर वापस भी आना पड़ा। और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाहर थीं और उनको सज़ाएँ हुई थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब नाम नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हीं के ज़माने में यूएई में अमेरिका के मुदाखलत पे, अमेरिकी के गारंटी पे फिर एनआरओ होता है और वही जनरल मुशर्रफ होते हैं। उन्हीं जनरल मुशर्रफ के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी वापस आती हैं और उसके साथ साथ जब वो वापस आती हैं तो सऊदी अरब कहता है कि जनाब हमारा बंदा भी वापस ले लें, सरूर पैर खाली करवाएं, और लिहाजा वो भी वापस आते हैं। जबकि एक साल पहले उनको प्रिंस मकरन और हुरैरी जो हैं वो कान से पकड़कर नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से वापस ले गए थे इस्लामाबाद से और उनको बाहर नहीं आने दिया था। तो इसलिए ये बदलते हैं रंग, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये सब कुछ होना है और देखिए कि कब और कैसे होता है। और इसके साथ एक और ख़बर भी आई है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हैं, सीनियर मोस्ट वकील हैं जी, 25 साल उनकी प्रैक्टिस है और उन्होंने कल एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जनाब मामला से बड़ा सिंपल सा है और सीधा सा है, और वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को क्यों हटाया गया। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनका बेहतरीन जज थे और वो वाक़तन जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहे थे। जुडिशरी के अंदर एहतसाब का एक सिस्टम लाना चाहते थे और वो बड़े पुरुमीद थे कि जैसे ही वो चीफ जस्टिस बनेंगे अपने इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन हुकूमत की तरजीह ये नहीं थी कि अदालती निज़ाम बेहतर हो, अदालतें बेहतर हों, लोगों को सस्ता बर वक्त इंसाफ मिले, जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो। ये जनाब फील्ड मार्शल एंड कंपनी की तरजीहात नहीं थी। तो उनकी जो तरजीहात थीं वो उन्होंने बता दी कि हमारी तरजीह सिर्फ ये है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कहा गया कि हमारी तरजीह सिर्फ ये है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिलनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए जिनको हमने देनी है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन सब को। और दूसरा ये कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन जो हो चुका उस पर सवाल उठाया जाए, वो सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ें। तो मतलब ये था कि इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इंसानी हकूक़ की बहाली और वोट का तक़द्दुस, ये सब कुछ वो कहते हैं हमारी प्रायोरिटी नहीं है और ना ही हमारी प्रायोरिटी अदालती निज़ाम में इस्लाहत हैं। हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल इसके बरक्स है। लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस जाल साजी और जाली निज़ाम के लिए बड़ी रुकावट थे और उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। और अब उनको इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको बुला रहे हैं कि जनाब आएँ और हमारे इदारों में आके आप खिदमात सर अंजाम दें। ये सूरत हाल, ये सिचुएशन चल रही है।